انسان کو دکھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے اس کو تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ کی زبان کوئی ایسا جملہ نہ کہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ غم تو پہنچتا ہے اور غم سے انسان متاثر بھی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک تکلیف پہنچے۔ غالب نے کہا تھا روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو جب سینے میں دل ہے تو کوئی دکھ دے گا تو دکھی ہوگا، دل بے چین ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تکلیف پہنچے تو مدد کس سے طلب کرو؟ صبر سے، کہ اللہ مجھے توفیق صبر دے۔ روایت ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی ایسے آثار تھے کہ جس طرح بہت بڑی پریشانی ہو۔ تو ان کو کہا کہ تمہارا جو دکھ ہے وہ اس کو کہو جو دکھ کا مداوع کر سکتا ہے، غم اسے کہو جو غم خار ہو، جو غم خار ہی نہ ہو اسے غم کہنے کا فائدہ۔ بعض اوقات لوگ خام خواہ بے چین ہوتے کہ میرے کو پوچھے تمہیں کیا ہے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ خشونت سجائے، چہرے کے اوپر جو ہے وہ اداسی سجائے۔ آپ کو صدمہ پہنچے تو بعض اوقات ٹھیک ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے چہرے بشرے سے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو چھپائی جا سکتی ہیں اس کو چھپائیں۔ ہنس کے پی جا تلخی ایام کو ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ غم برداشت کریں، اندر اتار لیں اس کو، اس کا اجر رکھا گیا ہے، اس کا صلہ بتایا گیا ہے۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو لوگوں سے شیئر کرنا یہ نہیں ٹھیک ہے، کبھی آپ کوئی ایسی بات ہو آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ اکتائے ہوئے رہنا اور میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں دکھی ہوں، تو کیا وہ دکھ ختم ہو جائے گا؟ لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، لوگ مہندی سجائیں گے تیرے لہو سے، زخم دل کے نہ دکھاؤ کسی کو۔ لوگ تو اس سے طرح مذاق بھی اڑائیں گے، اور جب تم ہنستے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ ہنستا ہے، اور جب تم روتے ہو تو زمانہ تمہارے ساتھ نہیں روتا۔ اس لیے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، وہی بہاؤ جہاں شان کریمی موتی سمجھ کے چن لے۔ یوں ضائع نہ کرو، یوں ان کو برباد نہ کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو اپنے آپ کو۔ تو صبر کے دامن کو تھامو، ایک تو تلقین یہ کی گئی، اور دوسرا کہا والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تو حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور میں نے خود کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے، جب کوئی تکلیف پیدا ہو تو آپ نماز پہ کھڑے ہو جائیں، تکلیف میں تخفیف پیدا ہو جاتی۔ اور بدر سے سخت دن کیا ہو سکتا تھا جب کافر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے، اور حضور کے لیے عریش ایک چھپر بنا دیا گیا، اور آقا کریم وہاں مصلی بچھائے ہیں اور رب کے حضور کھڑے ہیں۔ مشکل کے وقت جب کوئی سبب نہ رہے تو اس کے حضور آ جاؤ، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بہت بھاری ہے نماز پڑھنا اور صبر کرنا، لیکن جو اللہ کا خوف سینے میں پالنے والے لوگ ہیں، رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بچے کو صبح اٹھائیں آپ نماز کے لیے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، بار بار کہہ کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اور اس نے سوات کی سیر کے لیے جانا ہو اور دوستوں کو ٹائم دیا ہو، تہجد کے وقت ہی تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو نماز کا شوق نہیں ہے، اس کا شوق تھا، جس کا شوق تھا اس کے لیے اٹھنا بھاری نہ ہوا۔ میرے والد گرامی سے کسی نے کہا جی جاگ نہیں آتی، تو فرمانے لگے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ ہو تو یاد آ جاتی ہے۔ منڈی جانا یہ تمہاری بدنی ضرورت ہے بچوں کے پالنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے۔ کچہریوں میں جانا خوف ہے، نہ گیا تو میرے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، تو تمہیں نہ امید ہے اللہ سے اور نہ اس کا خوف ہے، تو پھر کیسے جاگ آئے؟ اور کسی نے کہا کہ حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جاگ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ارادہ اگر پکا ہو تو نیند نہیں آتی، بار بار اٹھ کے ٹائم دیکھتے ہیں وقت تو نہ گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ بھاری ہے لیکن خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے، خشیت خدا سینے میں نہیں ہے، اللہ کا خوف سینے میں نہیں ہے، تو واقعی صبح کا اٹھنا بہت زیادہ بھاری ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جو خشیت والے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ مان لیا کہ صبح کا اٹھنا، سحری کا اٹھنا نفس پہ شاک ہے، لیکن اگر کسی کی زندگی کی لذت اس میں رکھ دی گئی ہو، اللہ اکبر، تو پھر اس کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا۔ راہ خدا میں تکلیف اٹھانا مشکل صحیح، لیکن زندگی کا سرور اس میں رکھ دیا گیا ہو۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جو خاشات کے سائے میں جیتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، وہ بہائم ہیں، اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کی تسبیح، ذکر، سجدہ اور قیام ہی غذا ہے، اور یہ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے
کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا ہے، اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی راہیں بھی تھی، جنت کے راستے بھی تھے۔ یہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف لڑک گیا تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے، نور و نکھت سے سجا ہوا راستہ ہے، اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجال دی ہیں، فطرتاً بھی اور انبیاء اور رسل کے ذریعے بھی، کتب کے ذریعے بھی، صحیفوں کے ذریعے بھی، مصلحین کے ذریعے سے، عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے، یہ اس کو اچھی طرح آگہی دی گئی۔ جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ تو غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ جب کوئی ڈاکہ مارنے لگتا ہے، ناکہ لگا کسی کو روکتا ہے، تو اس کا دل ڈرتا ہے کہ تو جرم کر رہا ہے۔ جب بدکاری کو کرنے لگتا ہے تو اس کا دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ جب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو جب وہ مقتول پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ جو تیز تیز دل دھڑکنے لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے فانت مومن، تو تو مومن ہے۔ تو کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے۔ اب وہ کس راہ پہ چلے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جنت کا راستہ مشکل اور کٹھن ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان اور آراستہ ہے، شہوات سے سجا ہوا راستہ ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اختیار کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات جانیے کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیت میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگوں کی رسی اللہ نے دراز کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ کون سی کہانی ہوئی؟ ظالم جابر لوگ تختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور خلق خدا کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ ہمارا ایک خود ساختہ کہا ہوا جملہ ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اچھے کام کیے جائیں۔ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں، لیکن ان آنکھوں کو شہوات سے بھر دیا جائے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بھر دیا جائے تو اللہ روکتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گالی دینے لگے تو زبان ٹیڑھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ بری نظر سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے، ایسا نہیں ہے تھپڑ مارنے لگے تو ہاتھ رک جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مے خانے کی جانب چلنے لگے تو پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، چلا نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی، جدھر جانا چاہیں جائیں، اس نے اختیار بھی دیا ہے، لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے، یہ اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں تو مسجد کی جانب جائیں، یہ قدم اٹھے تو دکھیے کی مدد کے لیے جائیں، رزق حلال کمانے نکلیں، یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے، یہ لب کھلیں تو احادیث رسول کے نغمے ہوں، خیر خواہی کے کلمات ہوں، مخلوق خدا کی بہتری کی بات ہو۔ لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں۔ اللہ نے اعضاء بنا دیے اور اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تمیز دے دی، اچھائی اور برائی کا پتہ دے دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کدھر نکلتا ہے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتہ کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتہ ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی صنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے،
اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اس کو کیا پتہ حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتہ ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتہ ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی، تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بکر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے بھیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی، دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی 2 رکھی ہیں، کان بھی 2 رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی 2 رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتہ؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے یکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی یکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا۔ وہ ایک گناہ گار بنی اسرائیل کی اس کی کہانی موجود ہے کہ وہ آیا اور نیکوکار سے اس نے کوئی بات کی تو اس نے اس کو جھٹک دیا، اور وہ اتنا نیکوکار تھا جب وہ چلتا تھا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا، اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہوا تھا۔ لیکن گناہ گار کو دیکھ کر کے اس کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہوئے، اس نے کہا میرے سے بات نہ کر، پیچھے ہٹ جا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بیچارہ بڑا رویا کہ مالک میں اتنا گناہ گار ہوں کہ تیرے پاک بندے مجھے اپنے پاس بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دل ٹوٹا، شکستگی پیدا ہوئی، کہا لیکن مالک تیری مرضی، اور واپس پلٹا۔
لیکن جب واپس پلٹا تو وہ بادل کا سایہ جو اس نیکوکار پہ تھا وہ سایہ اس گناہ گار کے سر پہ آ گیا۔ تو وہ کرم نوازی جس پہ فرما دے، اس کے سارے بندے ہیں، تو اللہ کو جو ہے وہ تکبر کی نیکی نہیں، وہ گناہ جس کے بعد عجز پیدا ہو اللہ کو وہ پسند ہے، وہ گناہ جس کے بعد توبہ کے جذبات ابھریں، بندے کو شرمندگی کا احساس ہو۔ تو مت ایسے بنے کہ 4 نمازیں پڑھ لیں تو سب بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جائیں، تھوڑا سا کام کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں تو باقی مالداروں کو حقیر جانے لگے۔ آپ کو دین کے کام کی توفیق مل گئی ہے تو آپ دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائیں کہ میں اتنا بڑا جلسہ کروایا، اب میرے علاوہ تو کوئی یہاں مسلمان نہیں رہتا، میں ہی سب سے بڑا عاشق رسول ہوں اور میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں۔ نہ، ایسا نہ کیجئے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، پتہ نہیں کس آنے والے پہ کتنا کرم ہوا ہے۔ یہ تو ان کی رحمتیں ہیں، وہ جس پہ چاہے جیسے چاہیں برس جائیں۔ ہم کو ٹھیکے دار تھوڑے ہیں، ہم تو نوکری کرنے والے ہیں، ہم تو جوتے اٹھانے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کس کے صدقے میرے والد گرامی مجھے یاد آتے ہیں، وہ مجھے فرمایا کرتے تھے جب گفتگو کے لیے نکلنے لگے اور لوگوں کا ہجوم ہونے لگا تو وہ مربی تھے بڑے، اور بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات سمجھاتے رہتے تھے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ ایک خطیب تھا، بظاہر اچھا خطاب کرتا لیکن اندر سے کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو وہ بخشا گیا، تو اس نے اللہ سے کہا کہ میرے مالک، میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی اور میری مغفرت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ ہاں ہم تجھے جانتے ہیں، لیکن ایک دن تو کہیں واز کر رہا تھا، میرا ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کو پسند آ گیا، میں نے اس کے صدقے تیری مغفرت فرما لی۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ تو پتہ نہیں کس کے صدقے سے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بے عمل کو دیکھ کر کے اس سے نفرت نہیں ہے، نفرت تو گناہ سے ہے، گناہ گار سے نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ یہ عمل بد چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ ایک جنازہ گزرا اور وہ جنازہ کسی غیر مسلم کا تھا، تو چشمان رحمت میں آنسو آ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، کوئی اس کا جو مذہب تھا وہ بتایا۔ تو فرمایا کہ مجھے اس بات پہ افسوس آیا کہ یہ اسلام نہیں لا سکا اور کفر کی حالت میں مر گیا، تو اگر یہ اسلام لاتا اور جو ہے وہ جنت کی راہوں کا مسافر ہوتا تو کتنا اچھا۔ یہ اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق، یہ جنت کے اکیلے ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کریں کہ میرے علاوہ کوئی جائے ہی نہ، جنت کے دروازے پہ میں بیٹھ جاؤں گا کسی کو، یہ زیادتی ہے۔ میرے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے امت سازی کی ایک تو کوشش کریے، اپنے اندر باہمی چھوٹے چھوٹے نزاع اختلاف، یہ انسانی فطرت ہے، انسان کے اندر طباع کے اندر اختلاف ہے، ترجیحات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، اپنے اپنے مزاج کے اندر تفاوت ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ جو ہے وہ امت کو پھاڑ چیر کے رکھ دیں، نہیں، بلکہ امت کا جو تصور ہے اس کو قائم رہنا چاہیے۔ تو گناہ کے بعد جب انسان کے اندر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، وہ جو آنسو ٹپکتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میں اتنا گناہ گار، میں پاپی، میں مجرم، میں میلا اتھرو، جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اتنا برا شخص ہوں، تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں۔ تو اس کو پسند ہے کہ جب بندے اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اس کے حضور معافی مانگتے ہیں، تو مت کسی کو حقیر جاننا کہ یہ گناہ گار ہے، نہ جانے اس کا انجام کیا ہو۔ کتنے گناہ گار ان کا آخر اچھا ہو جاتا ہے، کتنے نیکوکار ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، وہ تھی تو فاحشہ عورت، لیکن ایک کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا، اپنے دوپٹے سے جوتا باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس کو پانی پلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے صدقے سے اس کی خطائیں معاف فرما دی۔ اور ایک نے بلی کو مار دیا خاتون کو، اور وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگی۔ اس لیے کون کس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے سے پیار کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں، اور بڑے سے پیار کرو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ چھوٹے سے اس لیے پیار کہ اس کے گناہ کم ہوں گے، اور بڑے سے اس لیے پیار کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔
اور اسی طرح جو ہے وہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے اس کا انجام بخیر ہو جائے اور اس کا آخر کتنا خوبصورت ہو، تو مت کسی کو حقیر جانیے گا۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور کی امت سے پیار کرو، مخلوق خدا کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ جو امت کا تصور دیا اور کہاں کہاں سے لا کے کہاں کہاں کے افراد کو ایک گروہ میں، ایک جماعت میں اور ایک امت کے اندر پرویا، ایک لڑی کے اندر پرویا، اس امت کو امت ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کرے۔